إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ سورۃ فاطر سے 2 آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ ان 2 آیات کی روشنی میں بیان کریں گے، اور اس میں یہ بیان ہوگا کہ انسان کا اصل دشمن کون ہے، کہ جن سے باقاعدہ دشمنی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض و حسد رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کہ جن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان سے نرمی سے پیش آنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے، کسی سے دشمنی نہیں کرنی۔ لیکن ہم بہت ساری دشمنیاں پال رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے بغض و حسد اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں، کہ جن سے منع ہے بغض و حسد رکھنا، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دشمنی کرنی ہے، اس سے کرنی ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اصلی اور ازلی دشمن ہے، شروع سے یہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ تمہیں بلاتا ہے ہلاکت کی طرف، تباہی اور بربادی کی طرف۔ لیکن بہت سارے انسان اس دشمن کے گمراہی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اس دشمن کے ہلاکت کی طرف بلانے پر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا بھی یہاں ذکر ہے۔ اور جو اس سے باقاعدہ دشمنی رکھتے ہیں، بغض و حسد عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایسے لوگ کامران ہوتے ہیں۔ یہ جو 2 آیتیں میں نے بیان کی، ان سے پہلی جو آیات تھی ان میں یہ بیان ہوا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے اور تمہیں بڑا دھوکہ باز دھوکہ نہ دے۔ اس دھوکہ باز سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز ہے کہ جس سے انسان دھوکے میں آ جائے اور وہ غافل بنے۔ کس چیز سے غافل بنے؟ اللہ کے دین سے غافل بنے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اپنی آخرت کو بھول جائے، اپنی موت کو بھول جائے۔ تو جس چیز سے وہ دھوکہ کھا گیا ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس میں کون شامل ہے؟ وہ سب سے بڑا دھوکہ باز کون ہے؟ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، اے لوگوں تمہارا دشمن شیطان ہے، شیطان تمہارا ایک دشمن ہے۔ یاد رکھو کہ وہ کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے۔ دشمنی رکھنی ہے تو اس کے ساتھ رکھنی ہے،
بغض و حسد رکھنا ہے، مخالفت کرنی ہے تو اس شیطان کی مخالفت کرنی ہے، اپنے بھائی کی مخالفت نہیں، بھائی سے بغض و حسد نہیں رکھنا۔ لیکن ہم کتنے کمزور ہیں کہ شیطان کے کہنے میں آ کر بھائی سے مخالفت رکھتے اور بھائی سے دشمنی شروع کر دیتے، حالانکہ بھائی تو بھائی ہیں، اس سے دشمنی رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہاں انسانوں تمہارا بھی ایک دشمن ہے، واضح دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تقریباً 18 مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ عدو مضل مبین، تمہارا کھلا گمراہ کرنے والا دشمن یہ شیطان ہے۔ شارحین نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہیں کہ اس شیطان کا اصل نام عزازیل تھا، یہ جنوں میں سے تھا، نظر نہیں آتا ہے نا، اس لیے اس کو یہ جن ہے، جن نظر نہیں آتے، یہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ جنات کو بھی اس لیے جنات کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ اور جنت کو مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کے جو درخت ہیں اس لحاظ سے اور اس لحاظ سے کہ دنیا میں جنت کسی کو نظر نہیں آ سکتی ان ظاہری آنکھوں سے، تو اس لیے اسے بھی جنت کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے۔ تو شیطان جو جنوں میں سے ہے، نظر نہیں آتا اور انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے بلاتا ہے اپنے مکر کے ساتھ، اپنے فریب کے ساتھ، اپنے دجل کے ساتھ، اپنے دھوکے کے ساتھ، کس طرح اس کو ورغلاتا ہے، فحاشی کی طرف اس انسان کو بلاتا ہے، کفر کی طرف اس کو بلاتا ہے، بغض و حسد کی طرف اس کو بلاتا ہے، لڑائیوں کی طرف، جھگڑوں کی طرف اس انسان کو بلاتا ہے۔ یہ شیطان کوشش ترک نہیں کرتا، کسی کو چھوڑتا نہیں ہے کہ آج تک میں اس انسان کے پیچھے لگا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا بندہ، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، اس نے مجھے بہت تھکا دیا ہے، لہذا آج کے بعد میں اس کے پاس نہیں آؤں گا، اسے ورغلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ نہیں، وہ شیطان کہتا ہے کہ جب تک اس انسان کے جسم میں روح ہے، سانس ہے، تو میں اپنی کوشش ترک نہیں کروں گا۔ شاید کہ یہ اپنی موت سے چند منٹ پہلے گمراہ ہو جائے، چند ساتھ پہلے گمراہ ہو جائے، چند لمحے پہلے یہ گمراہ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جب تک اس میں سانس ہے تب تک میرے لیے چانس ہے۔ اتنا یہ خطرناک دشمن ہے، اور اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے، کھلم کھلا اعلان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا کر اعلان کیا ہے۔ اور اس کی دشمنی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ کرنا ہے، تمام ملائک نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے علم میں تھا، اور اللہ کے علم میں ہے ہر چیز، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ شیطان کیا ہے، گمراہ ہے، یہ متکبر ہے، یہ تکبر کرنے والا ہے، لیکن دنیا میں کسی پر ظاہر تو نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا ملائک کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہاں پہ شیطان کی دشمنی اور اس کا تکبر، اس کی عناد، حسد، سب کچھ واضح ہو گیا۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اسے مردود قرار دیا، تو اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا
کہ اس وجہ سے کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں گمراہ ہوا، یہ نہیں کہا کہ میری غلطی تھی، کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بیٹھوں گا ان انسانوں کے لیے، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے پر، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی۔ آگے سے بھی آؤں گا، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، وہ کوشش ناکام ہو جائے تو ان کے پیچھے سے آؤں گا، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، وہ کوشش ناکام ہو جائے تو وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں طرفوں سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں طرفوں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم، اور نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شاکرین، شکر کرنے والا، کہ میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرفوں سے، بائیں طرفوں سے آؤں گا، کوشش کروں گا کہ یہ ناشکرہ بن جائے، یہ گمراہ بن جائے، اور اکثریت پر میرا دام چلے گا، اکثریت کو میں گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اور اس شیطان نے اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، ان سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان کے جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں، جو منتخب شدہ ہیں، جنہیں خالص کیا گیا ہے، ان پر شیطان کا بار نہیں چلتا، شیطان انہیں بہکا نہیں سکتا۔ تو اس لیے شیطان نے کہا تھا کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، اے شیطان، اے ابلیس، اور جو بھی تیرے پیروکار ہوں گے سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان نے انکار کیا، کفر کیا، ضد کیا، حسد کیا، اس پر اڑے رہے، پھر کہا کہ میں اس انسان کو بھی گمراہ کروں گا، یہ انسان میرے پیچھے چلے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرے پیچھے چلنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سارے جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو کفر کی طرف بلاتا ہے، انسان کو شرک کی طرف بلاتا ہے، بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ بے حیائی کتنے عام ہیں، یہ کیوں؟ یہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے کہا تھا، شیطان کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ ابلیس کا معنی ہے مایوس، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہے، ناشکرہ ہے۔ تو جو بھی شخص شیطان کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس بن جاتا ہے، نا امید بن جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اس ابلیس نے کہا تھا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ انہیں گمراہ کر دوں گا، کب تک انہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا، کب تک؟ شیطان نے کہا تھا ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک کہ ان انسانوں کے جسموں میں ان کی روحیں موجود ہوگی تب تک میں ان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، تب تک میری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح میں اللہ کا باغی ہوں اسی طرح یہ بھی اللہ کے باغی بن جائے، جس طرح میں کافر ہوں اسی طرح یہ بھی کافر بن جائے، جس طرح میں فحاشی کو، عریانی کو پسند کرتا ہوں اسی طرح یہ بھی فحاشی کو، عریانی کو پسند کرنے والے بن جائے۔ یہ شیطان نے دشمنی انسان سے کی، کیوں کی؟
یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا تھا، انہیں حکم ہوا تھا اور حکم سے اس نے انکار کیا، ضد کیا، حسد کیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمت سے نکالا، اپنے دربار سے نکالا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو دربار سے نکالا گیا ہوں کس وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے۔ یہ بدبخت یہ سوچتا ہے، اپنے پہلے مقام کو سوچتا ہے کہ میں پہلے کیسے مقربین کی مجلس میں تھا، ملائک کی مجلس میں تھا، اور پھر مجھے نکالا گیا۔ مجھے کیوں نکالا؟ یہ سوچتا ہے۔ کس وجہ سے نکالا؟ انسان کی وجہ سے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا ملائک کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور اس وقت شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، یہ کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے میں دربار سے، میں مقربین کے مجلس سے نکالا گیا۔ تو اصل وجہ وہ کہتا ہے کہ انسان ہے، اس لیے وہ انسان سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی رکھتا ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے یہ شیطان کہ یہ جس طرح حدیث میں آیا کہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اس انسان کے جسم میں روح ہے تب تک میں کوشش کرتا رہوں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرفوں سے بھی آؤں گا اور بائیں طرفوں سے بھی آؤں گا، اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش میں لگاتار رہوں گا کہ یہ گمراہ ہو جائے۔ یہ نظر بھی نہیں آتا۔ اور دوسری بات کہ یہ انسان کی رگوں میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اس خطرناک دشمن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن بنا کر رکھو۔ تمہارا دشمن کون ہے؟ تمہارا دشمن شیطان ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھو، اس کے ساتھ بغض رکھو، اس کے ساتھ عداوت رکھو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب کیسے انسان مقابلہ کرے؟ وہ دشمن جو نظر نہیں آتا، اور وہ دشمن جو انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس سے وہ کیسے بچے گا اور اس کا مقابلہ کیسے کر سکے گا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، ذکر و اذکار کرو گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، تو جب تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ گے تو یہ شیطان پھر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر تم شیطان کے مکر سے، فریب سے، دجل سے محفوظ بن جاؤ گے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں تو پھر اس کے پیچھے چلنا، پھر تم اس کے پیچھے چلو گے اور جس طرح اس کا انجام ہوگا اسی طرح تمہارا انجام ہوگا۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ انسان میرے پیچھے چلے، اور جس طرح میں آگ کا ایندھن بننے والا ہوں، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والا ہوں، اسی طرح یہ انسان بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا بن جائے، اور جب اس کے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے، کسی بھی کام کے متعلق شیطانی کام ہو، گناہ کا کام ہو، فسق و فجور کا کام ہو، وسوسہ آ جائے، اپنے بھائی سے بغض و حسد کا کوئی وسوسہ آ جائے، تو اس وقت وہ کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جو ہے شیطان کی وسوسوں پر عمل نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر پہنچائے آپ کو اے انسان شیطان کوئی وسوسہ، کوئی اکسائے آپ کو گناہ پر، ظلم پر، زیادتی پر، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا۔
تو سورہ فاطر کی جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ دشمنی رکھو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شیطان سے دشمنی بھی نہیں رکھتے، مسلمان سے، اپنے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں شیطان کے کہنے میں آ کر۔ جو اصل دشمن ہے ان کے وسوسوں کو مانتے ہوئے اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کی اتباع اور اس کی پیروی اور اس کے وسوسوں پر عمل کرنا بھی، وہ کہتے ہیں یہ کوئی ہلاکت والی بات نہیں ہے، یہ کوئی تباہی اور بربادی والی بات نہیں ہے۔ صوفیاء میں سے ایسے صوفیاء گزرے ہیں، منصور الحلاج گزرے ہیں، جو کہتے ہیں کہ شیطان بھی اللہ کی مشیت سے پیدا ہوا ہے اور وہ اللہ کی مشیت کا ایک حصہ ہے، اور جو ہے اس کے پیچھے چلنے میں بھی بھلائی ہے۔ یہ منصور الحلاج ایک صوفی ہے، اس کا اس قسم کے اقوال ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کر رکھو۔ انما یدعو حزبا، وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو۔ کس لیے بلاتا ہے؟ اس کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے مت چلو، کیوں؟ وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں اور شیطان انہیں بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ شیطان انہیں فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف، شرک کی طرف، بغض و حسد کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انما یدعو، بے شک وہ بلاتا ہے حزبہ، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھی جہنم کے ایندھن بن جائے، تاکہ وہ بھی اہل جہنم میں سے بن جائے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ کہ وہ اس سے دوستی رکھتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے دشمنی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان سے دوستی رکھتے ہیں، شیطان کی وسوسوں پر عمل کرتے ہیں، شیطان کی باتوں کو دل سے مانتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن شیطان سے دشمنی رکھتے ہیں، شیطان کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں۔ کبھی اگر ان سے گناہ ہو جائے تو توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر ہے بہت بڑا۔ وَأَجْرٌ، اور اجر ہے کبیر، کبیر بہت بڑا، اجر کبیر ہے ان کے لیے۔ اجر کبیر سے مراد کیا ہے؟ اجر کبیر سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیشہ شیطان کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں مانتے، شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، اکساتے ہیں کسی گناہ پر، کسی ظلم و زیادتی پر، یہ شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں اور شیطان کی بات نہیں مانتے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی امتحان کی زندگی، ہماری اور آپ کی سب کی زندگی امتحان والی زندگی ہے، اور شیطان نے کہا ہے کہ جب تک ان انسانوں کے جسم میں روح ہے تب تک میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کے مکر سے بچائے، فریب سے بچائے، دجل سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام کاموں سے بچائے جن کاموں کی طرف شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے، کفر کی طرف، شرک کی طرف اور فحش اور عریانی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔